بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورت علق کی پہلی 5 آیات میں نازل ہوئی، جو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہیں۔ سوال: کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر شامل ہیں۔ سوال: کون سی کتابیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانی جاتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی؟ جواب: سب سے پہلے مکہ میں نازل ہونے والی سورت سورت علق ہے۔ سوال: کتنے مہینے اسلامی کیلنڈر میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا لقب ہے اور انہوں نے کس جنگ میں پہلی بار مسلمان کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں پہلی بار مسلمان کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی۔ سوال: جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جمعہ کے دن کپڑے دھونے کے حوالے سے کوئی خاص مصیبت یا ممنوعہ عمل قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ ایک ثقافتی یا روایتی بات ہو سکتی ہے، جو مختلف علاقوں یا معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر صاف اور اچھے لباس پہننے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کپڑے دھونے کو کسی مصیبت سے جوڑنے کی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے۔ سوال: آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی کو کسی بھی وقت پڑھنے سے نقصان ہونے کی کوئی بنیاد قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک بہت فضیلت والی آیت ہے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، نماز کے بعد اور حفاظت کے لیے۔ یہ خیال کہ آیت الکرسی کو کسی خاص وقت میں پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، ایک غلط فہمی یا روایتی باتیں ہو سکتی ہیں جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا ہر وقت خیر اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ سوال: سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: سجدے میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں اسلام میں کوئی خاص ممانعت یا پابندی موجود نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرنے یا کھلی رکھنے کا عمل شخصی راحت اور خشوع، اللہ کی طرف توجہ اور عاجزی پر منحصر ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک آنکھیں کھلی رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے نماز میں دھیان اور توجہ برقرار رہ سکتی ہے۔ تاہم اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے سے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے یا توجہ مرکوز رہتی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور اللہ کی طرف مکمل دھیان ہو۔ سوال: لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا مذاق اڑانے اور ان کی تضحیک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اس کا مذاق اڑانا یا اسے ذلیل کرنا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام میں دوسرے انسانوں کی عزت و تکریم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کسی کی ظاہری شکل و صورت یا جسمانی صفات کی بنا پر اس کا مذاق اڑانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے غصے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقی نسل سے تھے اور ان کی جلد کا رنگ کالا تھا، جس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے طنز کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابوذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے طعنہ دیا؟ بے شک تم میں ابھی بھی جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا تعصب موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ مزید برآں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پر پاؤں رکھ کر انہیں معاف کریں تاکہ ان کی غلطی کی اصلاح ہو سکے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور اس واقعے کو دل میں نہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل یا کسی بھی ظاہری صفت کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑانا ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برابری، بھائی چارے اور احترام کا درس دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ حدیث، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث کا مکمل متن درج ذیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر، خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا بھی اس کو جاننے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور محتاج چرواہوں کو دیکھو گے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں معلوم ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث دین کی 3 بنیادی اقسام، اسلام، ایمان اور احسان کی وضاحت کرتی ہیں اور اسلامی تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سوال، کون سی سورت پڑھنے سے لڑکیوں کی جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب، سورت طٰہٰ کو دن میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنے سے لڑکیوں کی جلدی شادی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔